السلام علیکم۔ وزڈم ہورائزن میں خوش آمدید۔ ذرا سوچئے کیا ہو اگر ہم پیدا ہونے والے بچے کی آنکھوں کا رنگ، اس کی ذہانت اور یہاں تک کہ اس کی قد و قامت پہلے سے طے کر سکیں۔ کیا ہو اگر ہم انسان کے ڈی این اے سے بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے نکال دیں۔ آج کی سائنس اس دہلیز پر کھڑی ہے جہاں وہ خالق کے لکھے ہوئے کوڈ یعنی جینیاتی نقشے کو ایڈٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن جہاں یہ ٹیکنالوجی کینسر اور دیگر موروثی بیماریوں کے علاج کی امید لاتی ہے، وہیں یہ ایک خوفناک سوال بھی اٹھاتی ہے، کیا ہم اللہ کی تخلیق کو بدل رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم ٹیکنالوجی کے سحر اور سورہ النساء کی اس آیت کا مطالعہ کریں گے جس میں شیطان نے انسان کو ایک خاص فتنے میں مبتلا کرنے کی قسم کھائی تھی۔ آئیے حقیقت کی تلاش شروع کرتے ہیں۔ 2020 میں نوبل انعام پانے والی ٹیکنالوجی کا نو نے حیاتیات کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ سادہ الفاظ میں ایک مالیکیولر قینچی ہے جو ڈی این اے کے کسی خاص حصے کو کاٹ کر وہاں نیا جینیاتی مواد شامل کر سکتی ہے۔ سائنسی پہلو: اس ٹیکنالوجی کے حامی کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کے لیے تحفہ ہے۔ اس کے ذریعے خون کی بیماریاں، اندھا پن اور موروثی نقائص دور کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن بحث تب شروع ہوتی ہے جب بات ڈیزائنر بیبیز تک پہنچتی ہے، یعنی انسان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا۔ اب آئیے اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے 14 صدیوں پہلے ایک ایسی انسانی جبلت کی طرف اشارہ کیا تھا جو آج کے دور میں حقیقت بنتی نظر آ رہی ہے۔ سورہ النساء آیت 119 میں شیطان کی اس چال کا ذکر ہے جو وہ انسانوں کے خلاف چلے گا۔ ترجمہ: اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں، تخلیق کو بدل ڈالیں گے۔ مفسرین کے نزدیک تخلیق اللہ میں تبدیلی کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو فطری حلیہ بدلنا ہے، لیکن اس کا ایک گہرا پہلو انسانی نسل اور اس کی بنیادی جبلت جینیٹکس سے چھیڑ چھاڑ کرنا بھی ہے۔ شیطان کا یہ دعویٰ کہ وہ انسان کو اس کام پر اکسائے گا آج جینیاتی انجینئرنگ کے منفی استعمال کی صورت میں واضح ہو رہا ہے۔ سائنسدانوں کے درمیان یہ بحث زور پکڑ رہی ہے کہ اگر ہم نے جینیاتی سطح پر انسان کو بدلنا شروع کر دیا تو انسانیت کی تعریف کیا رہ جائے گی۔ اہم سوالات: عدم مساوات: کیا صرف امیر لوگ سپر ہیومن بچے پیدا کر سکیں گے؟ غیر متوقع نتائج: اگر ہم نے ڈی این اے کا ایک حصہ بدلا تو اس کا اثر آنے والی نسلوں پر کیا ہوگا؟ کیا ہم نادانستہ طور پر نئی قسم کی بیماریاں پیدا کر رہے ہیں؟ قرآن ہمیں فطرت پر قائم رہنے کی ہدایت دیتا ہے۔ جب انسان خود کو خالق سمجھنے لگتا ہے اور قدرت کے توازن میں مداخلت کرتا ہے تو تباہی اس کا مقدر بنتی ہے۔ یہاں ایک باریک فرق سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام بیماریوں کے علاج اور تحقیق سے منع نہیں کرتا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نہ ہو۔ اگر جینیاتی انجینئرنگ کا مقصد کسی معذوری کو دور کرنا، جان بچانا ہے تو یہ خدمت خلق ہے، لیکن اگر اس کا مقصد تخلیق اللہ کو چیلنج کرنا، غرور و تکبر کے لیے نسل بدلنا، جینیاتی نقشے کو بگاڑنا ہے تو یہ وہی شیطانی راستہ ہے جس سے قرآن نے خبردار کیا تھا۔ سائنس ہمیں طاقت دیتی ہے، لیکن قرآن ہمیں اس طاقت کو استعمال کرنے کی حکمت دیتا ہے۔ جینیاتی ترمیم کا شعبہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ کیا ہم اس ٹیکنالوجی کو اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھ کر شفا کے لیے استعمال کریں گے یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی ہی بنیادیں کھود ڈالیں گے؟ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، لیکن اپنی بندگی کو یاد رکھتے ہوئے۔ یاد رکھیے، بہترین تخلیق وہی ہے جو اللہ نے بنائی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا انسان کو جینیاتی سطح پر تبدیلی کی اجازت ہونی چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ وزڈم ہورائزن کو سبسکرائب کریں اور علم کی اس شمع کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ حافظ۔